मुझे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, मुझे बसा दिए हैं, मुझे बसा दिए हैं। और मेरे करीम से गर खतरा किसी ने मांगा, खतरा किसी ने मांगा। बोलिए जरा मचल करके बोलिए सुभान अल्लाह। बैठे हुए हैं, मुझे लग रहा है मुझसे खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दूर पे बहा दिए हैं, दूर पे बहा दिए हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम इस दुनिया में तशरीफ लाए। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम इस दुनिया में तशरीफ लाए, तशरीफ लाते ही बच्चा जो पैदा होता है वो रोता है। क्या होता है? रोता है। बच्चा पैदा होता है तो रोता है। मगर दुनिया का वो पहला आदमी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो रोए नहीं, बल्कि सजदे में गए और कहते हैं रब हबली उम्मती, मौला मेरे उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। सब नबी ने कहा था कि मौला जो गुनहगार हैं वो तेरे हैं, जो नेक है वो मेरे हैं। जो गुनहगार हैं वो तेरे हैं, जो नेक है वो मेरे हैं। मेरे नबी ने कहा था मौला जो नेक है वो तेरे हैं, जितने गुनहगार हैं वो मेरे हैं। नेक को तू बख्श देगा और गुनहगारों को मैं बख्शवा लूंगा। नेकों को अल्लाह तबारक व तआला तो बख्श देगा, गुनहगार को रसूलुल्लाह ने अपने खाते में ले लिया। ताकि जितने भी मेरे गुनहगार उम्मती है ना तो सबको मेरे हवाले कर दे। रब हबली उम्मती, जितने भी गुनहगार उम्मती हैं सबको मेरे हवाले कर दो। अब जब अल्लाह के रसूल के हवाले हो गया तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में फरमाता है, ऐ महबूब हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं जब तक के राजी नहीं होऊंगा, जब तक के मेरे एक एक उम्मती को अल्लाह बख्श न देगा, तब तक के मैं राजी नहीं होऊंगा। ये मेरे नबी की शान है, उम्मती से प्यार है। देख लीजिए, अल्लाह कहता है महबूब मैं तुमको इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। महबूब कहते हैं मैं तब तक राजी नहीं होऊंगा जब तक के मेरे एक एक उम्मती को अल्लाह तबारक व तआला बख्श करके जन्नत में दाखिल नहीं फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये किसी और नबी ने नहीं कहा। कौन कहा? हमारे नबी। जब हमारे नबी हमारे लिए, देख लीजिए, किसी हम इसको फला साहब बहुत अच्छे हैं, फला साहब बहुत काबिल आदमी, देखा तो देखा है नहीं देखा, लेकिन नबी हम सबको देख रहे हैं, हम सबको जान रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जितने भी क़यामत तक पैदा होने वाले या होंगे या हो चुके हैं सबको मेरे नबी जानते हैं। और अल्लाह कहता है कि मैं एक एक को बख्शवाऊंगा। कि मैं गुनहगार, किसी ने पूछा या रसूलल्लाह मतलब कितने बड़े गुनहगारों को बख्शवा लीजिए? कहा कि बड़े बड़े गुनहगारों को। कहा कि चोर को भी? बोला हाँ। बोला शराबी, जानी? बोला सब। अच्छा बोले कितने को बख्शवाइएगा? एक आदमी को, दो आदमी को, 100 आदमी को, 200 आदमी को, कितने लोगों को बख्शवाइएगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुए ज़मीन पे जितने पत्थर हैं, जितने कंकर हैं, जितने दरख्त हैं, इन सब से ज़्यादा लोगों की बख्शिश मैं करवाऊँ। चाहे जितना बड़ा गुनहगार हो, लेकिन गद्दार नहीं होना चाहिए। गुनहगार होना और है, गद्दार होना और है। गुनहगार वो होता है जो गलती करके माफ़ी मांगता है। गुनहगार वो है कि गुनाह हो गया तो माफ़ी मांग लेते हैं। गद्दार वो है खाते तो नबी का है लेकिन कहते हैं नबी हमें कुछ नहीं देता। अल्लाह कहता है
میں دینے والا ہوں اور یہ رسول بانٹنے والے ہیں. جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ دینے والا ہے میں بانٹنے والا ہوں, تو دینے والا کس کو دے گا؟ رسول کو دے گا. اب رسول جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے. تو رسول سب کو دیتے ہیں. جو علم چاہیے رسول سے لیجیے, دولت چاہیے وہاں سے ملے گی, شہرت چاہیے وہاں سے ملے گا, جو کچھ بھی چاہیے. لیکن عقل مند آدمی دولت نہیں مانگتا, عقل مند آدمی دولت نہیں مانتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے, کہا یا رسول اللہ میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں. کیا پڑھنا چاہتا ہوں؟ نعت پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ پڑھو. اللہ کے رسول نے جگہ تھی وہ نعت پڑھنے لگے, اور ہم لوگوں کی طرح نہیں کود کر کے تھوڑا مچل کر بولیے, تھوڑا لہک کر بولیے, اس طرح سے نہیں. تھوڑا لہک کر بولیے, تھوڑا چہک کر بولیے, تھوڑا اور اونچا کے بولیے, اونچا بولیے, یہ کیجیے وہ کیجیے نہیں. وہ صحابی رسول تھے, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں. نعت پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نعت کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ نے جلسہ میں دیکھا پڑھتے تھے, رسول اللہ سنتے تھے, اور سنتے سنتے جب دریائے رحمت جوش میں آتا تھا تو جنت دے دیتے تھے, جاتے کے لیے جنت. صحابی وہ کہتے تھے یا رسول اللہ میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے تسلیم نے فرمایا پڑھو. وہ کہتے وہ عقل مند صحابی تھا, ہم لوگ کے بیوقوف نہیں تھا جو خود باتیں رہتے. وہ عقل مند تھے. وہ کیا پڑھ رہے پتہ ہے؟ ایک ہی شعر ہے نا جوہر بھائی, ایک ہی کو شعر پڑھ رہا ہے, فَقُلِّ شَفَاعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یا رسول اللہ. اب دوسرا شعر پڑھ ہی نہیں رہے اور رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ ان کو دیکھ رہے ہیں, وہ رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں. فَقُلِّ شَفَاعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یا رسول اللہ, فَقُلِّ شَفَاعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یا رسول اللہ. بار بار یہی شعر پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ میری بخشش فرما دیجیے گا, یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ میری بخشش فرما دیجیے گا. اللہ کے رسول کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور فرماتے ہیں جا تجھے جنت عطا کرتا ہوں. جب نعت تھا تو جنت مل جاتی تھی. ہم نعت پڑھتے ہیں ایک ہی نظریہ ہوتا ہے کہ مال کدھر سے آئے, ہے نا جب مال کدھر سے آئے. شاعر والے بہت بڑے شاعر, جواب نہیں ہے شاعری میں. کسی نے کہا حضور نعت پارہ کے نماز کی شان میں کچھ لکھ دیجیے, بڑا خوش ہو جائے گا. وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. کروں مدح دول رضا پڑے اس میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نہ نہیں کہ میں دنیا دار کی تعریف کروں. اس بلا میں میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. میں تو اس کی تعریف کروں گا جس کے در کی سوالی تمام کائنات ہے, جس کے در کے سوالی فرشتے ہیں, جس کے در کے سوالی بڑے بڑے علماء کرام ہے, بڑے بڑے ولی ہیں, اور جن کے در کے سوالی جو ہے وہ انبیاء بھی ہیں. میں ان کی شان میں نعت کہوں گا. اور جب نعت کہتے ہیں تو کیا کہتے پتہ ہے؟ ایسی ایسی نعت کہتے ہیں کہ عقل حیرت میں پڑ جائے, عقل دنگ ہو جائے. کیا کہتے ہیں؟ رخ دن حیا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, سب زلفیا مشک خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یا رسول اللہ آپ کے چہرے کو چاند کہوں یا سورج کہوں؟ پھر فرماتے نا یہ چاند بھی نہیں ہے اور سورج بھی نہیں ہے, یہ تو چاند اور سورج سے بے مثال ہے. یا رسول اللہ آپ کے زلف کو رات کہوں, رات کی طرح اندھیرا ہے, کالا مطلب کالے میں آپ کے زلف کو رات کہوں, کہنا یہ رات سے بھی زیادہ سنہرا. پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کیا کہوں, کیا کہوں, سرور کہوں, مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. پھر آخری میں کہتے نہیں سمجھ میں آیا یا رسول کچھ نہیں سمجھ میں آیا, لیکن رضا نے ختم سخن اس سے کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اب اس سے زیادہ میرے سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے, میں یہی کہوں گا. پھر کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے سینے چھپ گئے,
پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اور کوئی کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ کیا دیں گے, کیا دیں گے, ان کو کیا پاور ہے. ہم کہتے اللہ نے رسول اللہ کو اتنا پاورفل بنایا. اچھا یہ بتائیے, جس کے پاس پاور نہ ہو, جس کے پاس طاقت نہ ہو, چاند کو بلا لے گا. اور بھائی ذرا اشارہ کیجیے تو سورج آ جائے واپس. اتنا طاقت بخشا تھا, اتنی قوت بخشی تھی, اتنا پاورفل بنایا تھا. زمین تو چھوڑو, آسمان کو اشارہ کر دے تو سورج واپس آ جائے, چاند کو اشارہ کر دے تو چاند کو ٹکڑوں میں بٹ جائے, ہے نہیں. زمین پر درخت کو کہے تو پاس آ جائے, ہے نہیں. پتھر کا نماز پڑھ لے. یہ رسول اللہ کو طاقت دیا ہے یا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اب جو کچھ بھی لینا ہوگا نا, عزت چاہیے رسول سے لو. اب سوال یہاں ایک اور ہے, اگر دھکا دے, دیکھو ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں, یہ لوگ انسان سے مانگتا ہے. بھائی ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہتے. کیا کہتے؟ خدا. دینے والا خدا ہے. دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو دے سکتا ہے خدا کے علاوہ. لیکن خدا جس کو چاہے اس کو پاور دے دیتا ہے, وہ دینے کے اختیار رکھ لیتا ہے. خدا کے علاوہ کوئی نہیں دیتا. ہمارا ابھی عقیدہ کیا ہے, خدا کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ نے اپنے رسول کو تمام اختیار بخشا ہے. ہو گیا.